جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بھی شریک ہو گئے جس وقت واقعہ افک پیش آیا، سیدہ پر بہتان لگا، تو وہ بھی ان بہت نیک لوگوں میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، وہ بھی بہتان پھیلانے والوں میں شریک ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر ان کی مالی مدد کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا جب اعلان برات قرآن کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اس شخص نے نہ قرابت داری کا لحاظ کیا، نہ ممنونیت کا کوئی اظہار کیا، بلکہ میری بیٹی کے خلاف جو ہے بہتان لگانے والوں میں شریک ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نے جو قسم کھا لی ہے ایسا نہ کرو، معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ پھر وہ اور زیادہ احسان کرنے لگے۔ تو یہ ہے وہ رویہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ابھی حضرت ایوب کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ 13 برس تک ان کی جو اذیت تھی، جو تکلیف تھی، وہ ناقابل تصور تھی۔ یعنی اگر آپ وہ واقعہ پڑھیں کہ پہلے ان کا سارا مال گیا، پھر ساری اولاد ان کی ایک ایک کر کے رخصت ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر خود اپنا جسم جو ہے پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا، اور یہ کیفیت کوئی 2 3 4 دن، 2 4 5 ماہ، 2 4 3 برس باقی نہیں رہی ہے، 13 برس تک رہی ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو ان کا جملہ سنا چکا ہوں، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک۔ شکر گزاری کے حوالے سے ایک بڑا انسیڈنٹ ایک ہوا تھا میرے مطلب میں بھی تھوڑا سا ذرا اس کا جواب دیتے ہوئے کچھ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے میرے خیال میں یہ بات آئی کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے کسی جو اس کی رعایا ہے یا اس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو کسی کام کے لیے بھیجا اس نے، اور وہ مشکل کام تھا بہت، یعنی کہیں جاسوسی کرنی تھی اس کو، تو اس حوالے سے اس کو بھیجا گیا، اور وہ بڑی مشکلوں سے ہوتا ہوا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جو ہے وہ اس نے یہ سب اچیو کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کو انعام سے نوازا گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو بادشاہ نے مجھے کام پہ بھیجا تھا، اور اس بادشاہ نے مجھے جو سہولیات دی تھیں یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، یعنی اس بات پہ میں شکر کیوں ادا کروں اس کا؟ یعنی پیچھے اگر اس نے میری جو میرے اہل و عیال ہیں اس کا خیال کیا ہے اس نے، تو اب بادشاہ جو ہے وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ بھائی کام پہ تو تم نہیں بھیجا تھا مجھے، اب میں آ گیا ہوں تو میں کیوں شکر کروں؟ یہ کہنے لگے یہ میرے خیال گزرا اور مجھے فیل ہوا کہ یار یہ بڑا شیطانی قسم کا خیال ہے، لیکن خیال تو ہے، اب میں کیا کروں اس کا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا جواب تو مجھے نہیں ہے پتہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ سب خیال ہی کچھ شیطانی خیال لگ رہا ہے یہ۔ تو میں نے کہا کہ میں ریحان صاحب سے پوچھوں گا اس کو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بادشاہ نہیں ہے، وہ خالق ہے، یعنی ان کی پہلی جو شخصیت کی حیثیت ہے وہ خالق ہے۔ ابھی میں نے انسان کی تشکیل کے آپ کو مراحل بتائے نا، تو بادشاہ کے پاس تو ہم اپنا جسم لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنا ذہن، اپنی صلاحیت سب ہماری ہے نا، بادشاہ نے ہماری خدمات لی ہیں، تو کہیں کسی درجے میں یہ بات ویلڈ ہے۔ یہاں تو وجود سے لے کر تمام اعضاء، قوا، یعنی ساری طاقتیں، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ اس نے دیے ہیں، ہر چیز اس نے دی، یہ اس کی عطا ہے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ وجود کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے ایک شخص بھی نہیں ہے جو مرنا چاہے، وہ تو ملک الموت سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم مجبور ہو جاتے ہیں مرنے کے لیے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو خدا بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے وہ خالق ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا کہ جی آپ نے میری صلاحیتیں جو مستعار لے کر مجھے کرائے پہ لیا ہے اور میں نے ایک کام کر دیا ہے، تو ہم دوسری بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نہیں کر رہے،
یعنی بادشاہ تو کوئی خدمت لے رہا ہے نا، جاسوسی کروانے بھیجے آپ نے، بادشاہ کو فائدہ ہوگا. تو جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جو کوئی محنت کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کوئی جدوجہد کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. کیوں اپنے لیے کرے گا؟ جنت اسے ملے گی. اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملے گا. ہم سب مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اور سب کچھ دیا اللہ نے دیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو کچھ خدمت ہم کر رہے ہیں اپنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اپنی جنت بنا رہے ہیں، اپنی بادشاہت بنا رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے لیے ابدی زندگی پیدا کر رہے ہیں. تو بہت معذرت کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خدمت ہو رہی ہے اور نہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیز تھی وجود سمیت جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں نہیں ہمارے پاس تو پہلے سے یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمات حاصل کی. وہ سب اس نے ہی دیا تھا اور آئندہ بھی وہ اپنی رحمت سے ہی دے رہا ہے. یہ پورا منصوبہ، تکوینی منصوبہ قرآن بیان کرتا ہے خدا کی صفت رحمان ہونے کا نتیجہ ہے. اس کی سخاوت نے فیصلہ کیا کہ اسے دینا ہے، تو اس لیے ہم سب موجود ہیں، زندہ ہیں، اسی لیے جنت وجود میں آئے گی. اللہ تعالیٰ جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھے، جب کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوں گے. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو غلط فہمی کو دور کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ایک اور جو سوال مطلب وہ اس سے ہٹ کے ہے، آپ نے ایک دفعہ بلکہ مختلف سیشنز میں آپ نے ابن خلدون کا تذکرہ کیا ہے. ابن خلدون پہ یہ کہا ہے کہ اس نے ایک جو ہے نا اصول کے طور پہ یہ بات کی کہ جو بھی اقوام جو ہے وہ عروج پر پہنچتی ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں. اب میں ویسے اس بات پہ غور کر رہا تھا تو مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک یعنی ایک کانٹراڈکشن یوں نظر آیا کہ یعنی یہ جو یورپی عوام ہیں، یورپی جو حکمران جو تھے، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں غلبہ کر لیا. انہوں نے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا یعنی قتل و غارت اور فساد پھیلایا ہے انہوں نے. تو وہ یہ نہیں شو کر رہے تھے، تو پھر یہ کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ ایک ایسے ہی ضمن سوال تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ سے کسی وقت کر لوں گا. یہ دیکھیے اس حوالے سے مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو اتنی صنفی بے روی کا شکار ہیں اور وہ کیسے عروج پہ پہنچ گئے. تو ان دونوں سوالوں کو میں اب ایک ساتھ جواب دے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اجتماعی اخلاقیات اور صنفی اخلاقیات میں فرق ہوتا ہے. صنفی اخلاقیات کی خرابی کے نتائج بہت بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، اجتماعی اخلاقیات کے فوری ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ جو اجتماعی اخلاقیات ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، وہاں پر وہ بہت اچھے ہیں. جہاں وہ خراب ہیں وہ دوسری اقوام کے مقابلے میں ہے. اپنی قوم کے معاملے میں تو آپ دیکھ لیجئے وہ بہت بااصول ہے. وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں اب یہ دیکھ رہا تھا، یہ جو انڈیا کا طیارہ ابھی گرا ہے پچھلے دنوں، ایئر انڈیا کا، تو اس پس منظر میں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک سفر میں بوئنگ طیارے کا دروازہ صرف کھلا ہے، اس پہ جو پیچھے لگ گئے ہیں بوئنگ کمپنی کے، تو دیگر ملکوں میں تو بوئنگ پتہ نہیں کتنے طیارے گرا چکی ہے، کوئی نوٹس نہیں لیتا، بند ہو جاتی ہے. وہ پیچھے لگ گئے ہوا میں اڑتے ہوئے اور کوئی جان مری بھی نہیں، کسی کا انتقال بھی نہیں، وہ پیچھے لگ گئے. سب کیسے کھل گیا؟ ان کا معاملہ یہ ہے دوسروں کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں. بڑے ظلم کیے انہوں نے، فساد سے بھرا ہے. لیکن اپنی قوم کے معاملے میں آپ دیکھیں گے جسٹس بھی ہے، امن بھی ہے، حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. اور صنفی اخلاقیات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہے وہ شادی شدہ ہونا اس کے لیے بڑا اہم ہے. اور اگر اس کا کوئی اسکینڈل آ جائے تو بل کلنٹن کا ہم جانتے ہیں کہ مونیکا لیونسکی کے ساتھ جو صرف اسکینڈل سامنے آیا تو وہ طاقتور ترین صدر تھا امریکہ کا، جس نے ایک بہت بڑے معاشی بحران سے امریکہ کو نکالا تھا. لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ ہو گئی، قرارداد اس کے خلاف وہ پاس ہو گئی. پاس تو نہیں ہوئی، شاید فیل ہو گئی تھی، لیکن بہرحال پیش ضرور ہوئی تھی. تو وہ وہاں پہ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں، بہت بہتر ہیں. اپنی قوم میں جب معاملات کرتے ہیں تو نہ غذا میں ملاوٹ ہوتی ہے نہ دوا میں ملاوٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو آپ چلے جائیں، اب میں کیا داستان بیان کروں، ہم سب جانتے ہیں. ریحان بھائی، اصل جو شکر کا معاملہ ہے وہ ہر انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہے کوئی بھی کسی کے لیے نیک کام کر دیں یا کسی کی کوئی مدد کر دیں، تو اگر وہ اتنا دکھاوا بھی نہیں چاہیں مگر وہ چاہتے ضرور ہیں
ذہنی طور پہ بھی اور یہ ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، تو اس رویے کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیے ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو میرا شکریہ تو کہا جائے. تو نظر اگر اس ہستی کی طرف ہے جس کے لیے اصل میں کام کیا ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس نے تو فرشتے بھیج دیے ہیں جو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ پہ سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے آپ پر رحمتوں کی دعائیں دے رہے ہیں. تو وہاں سے تو قدردانی ہو چکی ہے. اب انسان کو سمجھ لیں، انسان بڑے کم ظرف ہوتے ہیں. وہ ابھی میں نے آپ کو واقعات گنوائے ہیں کہ جی یہ تو سستے زمانوں میں کیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے. تو انسان تو یہ ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. تو انسانوں سے توقع نہ رکھیں. جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں تو کبھی توقع نہ رکھیں کہ جواب میں پلٹ کے وہ کچھ کرے گا. ورنہ دیکھیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ہمیشہ رد عمل میں آ کے اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے، اور یہ بہت مشکل ترین امتحان ہوتا ہے. کوئی شخص آپ سے کمزور ہو، آپ بالادست ہیں، آپ اس کے اوپر احسان اور مہربانی کر رہے ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ جواب میں شکریہ کہنا تو درکنار آپ کی برائی کرے یا کوئی نیگیٹیوٹی کرے، اس وقت اگر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ انتہا سے زیادہ محبوب ہے کہ دیکھو اس نے میرے لیے کیا تھا، اس نے اس کا شکریہ سننے کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ چاہنے کے لیے نہیں کیا تھا. تو آپ کا ایمان جو ہوتا ہے محقق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، آپ کی نیکی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ورنہ آپ نے اگر لوگوں سے شکایت بھی کر دی، یا جس محفل میں جا رہا، نہیں فلاں آدمی تو ایسا، یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے پلٹ کے یہ کیا، اس نے پلٹ کے یہ کیا، تو ٹھیک ہے پہلے اس نے کام کیا، اس کے بعد آپ نے کام کر دیا، دونوں برابر ہو گئے، آپ کی نیکی بھی ضائع ہو گئی. تو کسی نے کیا ہے کچھ تو بھائی اس کی مرضی، آپ کو اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے. اگر کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں تو آپ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے خدمت لی ہے. اچھا ہم نے کون سا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم استعمال کیا، یعنی ہمارے پاس ہے کیا جو ہمارا؟ سوچ ہی ہونی چاہیے. جب یہ ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ اسی جگہ پہ رہیں گے. اور اس معاملے میں اس حد تک قرآن مجید گیا ہے، جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بھی شریک ہو گئے جس وقت واقعہ افک پیش آیا، سیدہ پر بہتان لگا، تو وہ بھی ان بہت نیک لوگوں میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، وہ بھی بہتان پھیلانے والوں میں شریک ہو گئے. تو حضرت ابو بکر ان کی مالی مدد کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے. تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا جب اعلان برات قرآن کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا. تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اس شخص نے نہ قرابت داری کا لحاظ کیا، نہ ممنونیت کا کوئی اظہار کیا، بلکہ میری بیٹی کے خلاف جو ہے بہتان لگانے والوں میں شریک ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نے جو قسم کھا لی ہے ایسا نہ کرو، معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ پھر وہ اور زیادہ احسان کرنے لگے. تو یہ ہے وہ رویہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. پہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ لمبے عرصے سے بیمار ہیں، بہت شدید بیمار ہیں. یعنی حال یہ ہے کہ مہینے میں 15 دن سمجھ لیں کہ ہاسپٹل ہی ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ تکلیف ہی بہت ہے. ان کو کیسے تسلی دلائی جائے، کیا الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ان کو ایک ڈھارس ہو اللہ کی طرف سے، اطمینان ہو، جو ہے کیا ان سے بات کی جائے؟ کہ جی جو تکلیف ہوتی ہے خاص طور پہ بیماری کی شکل میں جب آتی ہے تو یہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے. اس میں انسان کی جان پہ بھی مصیبت آتی ہے، اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، زندگی بھی معطل ہو جاتی ہے. تو ہر پہلو سے بہت بڑے امتحان ہے. تو ایسے میں ہم سچی بات یہ کہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کی تکلیف کو، دکھ کو مکمل طور پر دور کر دیں، لیکن یہ ہم بتا سکتے ہیں اسے کہ یہ تکلیف عارضی ہے، اور جو بدلہ آ رہا ہے اور جو بے حد و حساب ہے وہ ابدی ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں اسے کہ جو مقام آپ کو اس وقت مل رہا ہے وہ آپ کو ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی نہیں ملے گا، اور ساری زندگی روزے رکھنے سے بھی نہیں ملے گا. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آپ نیکی کر لیں
لیکن جو ریوارڈ آپ کو اس وقت صبر کرنے کی شکل میں ملے گا اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. یعنی چند نیکیاں ایسی ہیں، چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں سے پہلی چیز نصرت دین ہے، اللہ کے دین کی مدد. یعنی باقی سارے کام کر رہا ہے آدمی، اس کے بعد خدا کے دین کی نصرت کے لیے تن من دھن لگا دے. دوسری چیز جو ہے سب سے نمایاں وہ صبر ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بدلہ دیں گے. تو اس طریقے سے کوشش کریں کہ ان کی تعلیف قلب کریں، دعا کریں. ظاہر ہے کہ دعا کے سوا ہم کمزور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعا بڑی مؤثر چیز ہے. وہ اس مالک کی بارگاہ میں فریاد ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. اور وہ انشاءاللہ ایسا کریم ہے کہ دعائیں سنتا بھی ہے اور وہ تکلیف دور بھی کر دیتا ہے. ابھی حضرت ایوب کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ 13 برس تک ان کی جو اذیت تھی، جو تکلیف تھی، وہ ناقابل تصور تھی. یعنی اگر آپ وہ واقعہ پڑھیں کہ پہلے ان کا سارا مال گیا، پھر ساری اولاد ان کی ایک ایک کر کے رخصت ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر خود اپنا جسم جو ہے پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا. اور یہ کیفیت کوئی 2 3 4 دن، 2 4 5 ماہ، 2 4 3 برس باقی نہیں رہی ہے، 13 برس تک رہی ہے. اس کے باوجود میں آپ کو ان کا جملہ سنا چکا ہوں، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک. تو وہ رول ماڈل بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو انسان میں بڑا حوصلہ آتا ہے. ہم اپنے الفاظ سے یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کی یہ تکلیف دور کر دیں، لیکن یقین کریں کہ تکلیف کا احساس کم ضرور ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، ایسے سارے موقع پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. حضور نے یہ سکھایا ہے ہمیں، جب ایسے موقع پہ کسی کو تکلیف میں دیکھو تو بہت شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے جس تکلیف میں اسے مبتلا کیا ہے ہمیں اس سے عافیت دی. تو اس موقع پر بھی جو میں نے ایک بات بیان کی نا تقابل والی، تو ہمیشہ تقابل کیا کریں کہ مجھے عافیت ہے. تو اپنی نعمت کو ہمیں دریافت کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں جی رہے ہیں. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ مراقبہ محرومی کریں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ محرومی کرا دی ہے نا، اپنی آنکھوں کے سامنے آ گیا. تو بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے میری حفاظت فرمائی، میں محفوظ، میری بیوی محفوظ، میرے بچے محفوظ. یا چلیے چھوٹی موٹی چیزیں زندگی میں رہتی ہیں، وہ زندگی میں آزمائش آتی ہے، لیکن کوئی ایسی تکلیف نہیں جس طرح آپ نے بتائی ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی ہے. اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے.